میرے عزیزو، جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کو وار دیا رسول پاک کی زندگی پر، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، یہ بھی مشہور بات ہے کہ آپ کے بیٹے جنگ بدر میں مقابل میں آئے تھے، وہ بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے چند دنوں کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر سے بیٹے نے کہا، ابا بدر میں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے مارا نہیں، باپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اگر تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں مار دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا کہ دشمن رسول ہے، حضور کے مقابل میں آیا ہے، حضور سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہی عین ایمان ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ زندگی پاک کا ان کا خاص عنصر ہے۔ عزیزان گرامی، حدیثیں بھی تو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث پاک میں کرتے ہیں ہم آج؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو سوال میں فوراً کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، لبیک، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی بات کو تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر شبلی سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگوں کہتے ہیں، میری زندگی میں اگر سب سے ڈیفیکلٹ کوئی سوال ہے، سب سے مشکل کوئی سوال ہے تو وہ یہ سوال ہے، اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول اللہ سے محبت، اب میں سوال کروں گا تو سارے لوگ فوراً جواب دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے یہ۔ کہا اس میں کیا ہے، مشکل سوال کیا ہے، جواب تو آسان ہے۔ کہتے ہیں یہی تو، اگر میں نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا۔ بات صحیح ہے، اگر میں کہہ دیا اس سوال کے جواب میں نہیں، محبت نہیں کرتا تو معاذ اللہ ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دیا تو پھر اعمال اور میرا دل ملامت کرے گا، کہاں محبت کا دعویٰ اور کہاں اعمال تیرے۔ وہ حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مرشد ہوتے ہیں سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر ہاں کہہ دوں تو ڈر لگتا ہے، دل ملامت کرے گا کہ حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، تیرے اعمال کہاں ہیں اس طرح کے۔ اے میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اپنے ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ زبانی اعتبار سے بڑا آسان ہے، پریکٹیکلی لائف میں اس کو عمل کر کے دکھانا یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے، جو کمال ایمان کو پہنچے ہیں۔ کمال ایمان کو پہنچا ہو تو پھر اسے دولت بھی نہیں روک سکتی، اس کی اولاد بھی نہیں روک سکتی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی۔ اور اگر آج ہمارے درمیان کوئی چیز بیڑی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ان کی کچھ سنتوں کو ایسے اتار کر پھینکتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی کاٹنے والی چیز ہمارے پاس آ گئی۔ کیوں میاں؟ کہا نہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، میری نوکری کا سوال ہے، عورت کا سوال ہے، دوستوں کا سوال ہے، اگر میں یہ تمام چیزیں کرنے لگ جاؤں تو یہ سب لوگ مجھے سائیڈ کر دیں گے۔ تو کہاں تم نے رسول اللہ سے زیادہ محبت کی، تم تو ان دنیا والوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، ان کا خیال زیادہ رکھتے ہو کہ ان کو برا نہ لگے، میری کمپنی میں مجھے برا کوئی نہ کہے، میرے دوستوں میں کوئی برا نہ کہے، میرے گھر والوں میں کوئی برا نہ کہے، تم تو ان کی محبت میں مبتلا ہو، کہاں رسول کی محبت کی بات کرتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پھر دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ آؤ اس محبت کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو وہ بلال حبشی کی زندگی میں دیکھو۔ اللہ اللہ، جس کے سینے پر پتھر رکھ دیں گے، جس کو آگ کے انگاروں پر سلایا جائے، جس کے پیر میں رسی باندھ کر اوباش لوگ پورے سڑکوں پر کھینچیں اور اس کے بعد کہیں کہ بلال تیرا آقا بھی بہت پیسے والا ہے۔ امیہ بن حرب بڑے پیسے والا تھا جو بلال حبشی کا آقا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ اب چھوڑ دے، میں تجھے
اس سے بھی زیادہ تجھے اجرت دوں گا، اس سے بھی زیادہ تجھے سیلری دی جائے گی۔ یہ سب چیزیں تھی بلال حبشی کے پاس، صرف کہنا یہی تھا کہ میں محمد کا نہیں ہوں۔ معاذ اللہ، حضرت بلال حبشی نے اپنی سیلری کو لات مار دیا، اپنی اجرت کے دگنا ہونے کو بھی ٹھکرا دیا، ہر چیز کو، دنیا کی لالچ کو ٹھکرایا، حتیٰ کہ مشقتوں کے پہاڑ اٹھائے اور پھر بھی اپنے رسول کے نغمے ہی گنگنائے۔ دنیا نے دیکھا ہے، اور آج 1400 سال کے بعد عزت ہے تو امیہ بن حرب کی نہیں، بلال حبشی کی ہے۔ غلام تھے اگرچہ، لیکن رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے، حضور کی زندگی سے وفا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی پاک کو آج تک ہمارے درمیان محترم رکھا ہے۔ اور جو انہیں مارا تھا اس کی کسی کی تاریخ بھی نہیں ملتی، کون ہیں وہ، کہاں ہے ان کی اولاد، ختم ہو گئے۔ ظلم کرنے والے ظالموں کی داستان ختم ہو جاتی ہے، اور جو محبت مصطفیٰ میں ایک مار بھی کھا لے وہ قیامت تک کے لیے اپنا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا جو خاص وصف ہے وہ یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا، کہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ کیا یہ اچھا، ایک یہاں بیچ میں رک کر کے میں کہوں گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے یا اس کو الگ زاویے میں پیش کی جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ کسی کے کہنے سے نہیں، خود ہمارے خالق کے کہنے سے، خود رب ذوالجلال کے کہنے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول اپنے غلاموں سے کہہ دیں، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ حضور کو یہ کہنے کا حکم آیا، آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور کے پیچھے چلنے سے، حضور کی بات کرنے سے قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ہی تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ ارے ہم یہاں چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور حضور کے پیچھے چلنے پر انعام یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ پوری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن کے اوراق آپ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ سے گناہ ہو جائے، بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے گناہ ہوئے تو سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں پرورش بھی کرتا ہے، ہمارا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر ہم سے گناہ ہو تو سزا بھی وہی دے گا، نیکیاں ہوں تو جزا بھی وہی دے گا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اے رسول اگر یہ مومنوں سے گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنا چاہیے نا۔ گناہ ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا اور اے نبی اگر آپ ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
اگر حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے تو پھر وہاں بھی نہیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک ہم عرض کر رہے تھے. ان کی زندگیوں سے جو ملا ہے وہ نچوڑ، وہ خلاصہ. اچھا، ایک بہت اہم بات میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا خلاصہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کا خلاصہ، عثمان ابن عفان کی زندگی کا خلاصہ، حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا خلاصہ، جو انہوں نے محبت رسول پیش کی ہے، ان تمام محبتوں کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بات اب سمجھ میں آ گئی؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں جو محبتیں پیش کی گئیں حضور پاک کے متعلق، یہ انہی خلفائے راشدین کے کیے ہوئے طریقوں کو ہی بیان کیا گیا ہے. اگر بریلی کے تاجدار نے کہیں یہ کہہ دیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا اگر کہا ہے تو اپنے پیٹ سے نہیں کہا. انہی خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھا. وہ حضور کے دشمنوں پر شدت کرتے تھے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار. یہ صحابہ وہ ہیں جو کافروں پر بہت سخت تھے. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ یہ کتے کی طرح دکھتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی دشمنی پالتے ہیں. چاہے وہ کتنے بھی خوبصورت ہوں، اگر سینے میں مصطفیٰ کی دشمنی پالتے ہیں تو ان کے لیے ہم سخت لہجہ ہی اختیار کریں گے. یہ سختی جو اعلیٰ حضرت کے شعر میں آپ کو نظر آ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا مولانا اتنا سکھا رہے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے. یہ سب شدت کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. میرے عزیزو، یہ بریلی کے تاجدار نے نہیں سکھایا، یہ رسول اللہ کے عمر فاروق نے سکھایا ہے. ہاں، ان کی زندگی پاک میں جس نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا، اس کے ساتھ عمر فاروق نے کیا کیا یہ تو سب کو معلوم ہے. بشر نام کا ایک منافق نام کا مسلمان تھا، حضور کے پاس آیا. ایک یہودی کے اس کے درمیان معاملہ تھا. حضور نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا، جو حق تھا، جو صحیح تھا وہ فیصلہ کیا. باہر آ کر کہا نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، میں عمر کے پاس فیصلہ کراؤں گا. وہ وہاں آئے اور اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا ہم رسول کے پاس گئے تھے تمہارے، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا. یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا. حضرت عمر اندر تلوار لے کر کے آئے اور اس کی گردن اڑائی اور کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ یہی کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے یہ کس نے کہا، کہاں سے کہا؟ یہ حضرت عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے عمیر بن وہب ایک ایسا شخص جو شیطان قریش اس کو کہتے تھے، جنگ بدر میں سب کو ابھارنے والا، اور وہ شخص آیا تھا مدینہ طیبہ. اس کا بیٹا قید تھا حضور کی بارگاہ میں، بدر کے قیدیوں میں وہاں پر قید تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عمیر بن وہب دشمنی میں کھار کھا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں بدلہ لے لوں. بدر میں کتنے لوگوں کو مار دیا ان لوگوں نے، ہم بہت بڑی تعداد میں تھے پھر بھی یہ مسلمان جیت گئے. اور مکہ میں روز ٹینشن میں رات گزارتا تھا. ایک ایسا ہی شخص ملا، صفوان نام تھا، اور اس کا بھی پرابلم وہی تھا، اس کے باپ کو بدر میں مار دیا گیا تھا. اس کا بیٹا قید تھا، اس کا باپ مرا تھا، تو دونوں کا سیم پرابلم. تو دونوں بیٹھ کر کے کعبہ کے حتیم کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. صفوان بہت پیسے والا تھا، عمیر سے کہا تو اگر جا کر کے محمد کا قتل کر کے آئے تو میں تیرے سارے قرضے چکا دوں گا اور تیرے بچوں کی باقی سب کی پرورش میں خود اپنے ذمہ لوں گا. معاہدہ کر لیا اور تلوار بھی دے دیا. زہر لگا کر کے عمیر کو مدینہ بھیج دیا. مدینہ آیا عمیر کیا کرنے کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے. لیکن کس بہانے سے آیا؟ کہ بیٹے کی خیر خیریت پوچھنے جا رہا ہوں. قیدی ہے نا، حضور کی بارگاہ میں قیدی ہے. اب یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور حضرت عمر فاروق باہر مسجد نبوی کے باہر چند صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جیسے ہی عمیر بن وہب آیا، اب حدیثوں کی سب کتابیں اٹھا کر پڑھو، جو جملہ پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. حضرت عمر کہتے ہیں خذو ھذا الکلب، کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پکڑو اس کتے کو. آپ کہتے ہیں ہم یا پھر ہمارے علماء گالیاں دیتے ہیں. حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ اب حضرت عمر نے کہا پکڑو اس کتے کو، یہ لفظ ہے، اور جا کر کے اس کی گردن میں
रुमाल डाल कर के उसको पकड़ के लाए, कहा कैसे आना हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तू दुश्मनों के पास से है, उस तरफ वाला कैसे आया है? तो उसने कहा नहीं नहीं, सिर्फ मैं अपने बेटे की खैर खैरियत लेने के लिए आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा तुम्हारा फैसला बाद में करता हूँ, पहले हुजूर से पूछ लेता हूँ। वहीं खड़ा किया और हुजूर की बारगाह में अंदर आया, कहा उमैर बिन वहब आया है मक्का से, क्या उसको अंदर लाऊं? हुजूर ने फरमाया अंदर ले आओ। उसी तरह से अंदर खींच कर लाए। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमैर कैसा आना हुआ? कहा कि बस मैं अपने बेटे को देखने आया हूँ। आपके पास कैदी है बेटा। हुजूर ने पूछा अगर बेटे को देखने आए तो तलवार क्यों ले आए हो? तलवार साथ में क्यों ले आए हो? तो उसने तलवार फेंक दिया दिखाने के लिए। कहा इस तलवार का क्या होना है? तलवारें तो हमारे पास बदर में भी थी, काम तो नहीं आई ना, आप ही के काम आई सारी चीज़ें, तलवार मैं छोड़ देता हूँ। वो बहाने कर रहा था, हीले बहाने कर रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा बताओ उमैर कैसे आना हुआ? कहा बेटे की खैरियत लेने के लिए। गैबना रसूल ने फिर पुकार कर कहा उमैर वो बात क्यों नहीं कहते जो सफवान के साथ खाने काबा के पास करके आए हो? हतीम काबा में बैठ करके तुमने क्या प्लानिंग की है वो बात बताओ। उमैर बिन वहब की कपकपी तारी हो गई। वो हुजूर पाक के सामने खड़ा है, गैबदां रसूल के पास खड़ा है। मेरे आका की इतनी बात सुन करके उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। कलमा तैयबा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हुआ, बेटा भी बाप भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया। हज़रत उमर जो गमछा डाले थे, रुमाल डाले थे, अब गले में हाथ डालकर बाहर ले आते हैं। गले में हाथ डालकर बाहर ले आते हैं। और जो सहाबा खड़े थे उनके सामने जो कहते हैं ये सिखाया है उमर फारूक ने, मसलक क्या होना चाहिए, तुम्हारा मजहब और मसलक क्या होना चाहिए। कहते हैं वल्लाहि इन्नी लखिंजीरुन अहब्बु इलैया। कहते हैं थोड़ी देर पहले इससे थोड़ा सा अच्छा मुझे खिंजीर लगता था। खिंजीर गलीज जानवर। हज़रत उमर कहते हैं मैं उसको खिंजीर को इससे बेहतर समझता था उमैर बिन वहब से, क्योंकि मेरे अंदर इस कदर इससे नफरत थी कि रसूल पाक के ख़िलाफ़ पूरे मक्का वालों को भड़का के लाया था। ऐसा आप सुनो अभी ये ईमान लाया है, अब मुझे मेरे अपने अजीज़ बेटे से ज़्यादा ये महबूब है, मेरे अपने बेटे से ज़्यादा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो पता ये चला ईमान का हिस्सा हुजूर से जुड़ा हुआ है, वो अपना अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। इसीलिए हज़रत ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। हाँ अगर वो हुजूर का है तो हमारा है, और अगर हुजूर से उसकी कोई चपकलिश है तो फिर वो हमारी माँ से पैदा क्यों ना हुआ हो, दूध में से मक्खी की तरह हम निकाल देंगे। यही हमारे ईमान का रिश्ता है, इसी पर हमारी ज़िंदगी भी गुजरती है।